اب آگے عورتوں کو اللہ تعالیٰ جو ہیں احکامات دے رہے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُغْضِضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں سے کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. کیا آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا للمؤمنات، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے. اگر تو میں اپنے آپ کو مومن عورت سمجھتی ہوں، اگر میں اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان سمجھتی ہوں، اگر میں اس بات کا دعویٰ کرتی ہوں کہ ہاں مجھے آخرت پر ایمان ہے، ایمان بالآخرہ ہے، میرا ایمان ہے کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، میرا ایمان ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، میرا ایمان ہے کہ ایک دن جو ہے وہ گھر بنا دیے جائیں گے یا جنت میں یا دوزخ میں، تو میں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کر آؤں گی کہ یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلا حکم تو وہی آ گیا، اپنی نظریں بچا کر رکھیں، یعنی لسٹ بھری نگاہوں سے کسی نامحرم کو نہ دیکھنا. دوسرا حکم آیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. بتا دیا گیا جب نظر خراب ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی انسان کو زنا جو ہے وہ شرمگاہ کے گناہ تک لے جاتا ہے. تو دو حکم تو وہی آ گئے جیسا کہ مردوں کو دیے گئے تھے. تیسرا ایک ایڈیشنل حکم جو ہے وہ خواتین کو خاص طور پر دیا گیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. بتا دیا گیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عورت کو حسن زیادہ دیا ہے، اللہ نے زینت کی چیزیں عورت کے لیے زیادہ بنائی ہیں، تو اللہ نے عورت کی ایک ایڈیشنل ذمہ داری رکھی ہے. تو یہاں پر عورتوں کو 3 احکامات دیے گئے ہیں نظروں کی حفاظت کے حوالے سے، اور مردوں کو 2 احکامات دیے گئے ہیں. ابھی جو نظروں کی حفاظت کی بات ہے، اور یہ جہاں یہ جو آیات شروع ہو رہی ہیں قُل لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنات سے کہا جا رہا ہے، تو اگر اب تک کا قرآن سن کر کسی عورت کے دل میں، کسی مومنہ عورت کے دل میں جہاد کی فیلنگز آئی تھیں، تو اب یہاں سے آپ کی اور میرے جہاد کرنے کا عمل شروع ہو رہا ہے. پیچھے بھی بہت سے اعمال گزر چکے جن کو ہم اپنی زندگیوں میں فوراً کے فوراً شامل کر سکتے ہیں. یہاں سے بھی ایسا عمل بتا دیا گیا جس کو فوراً اپنی زندگی میں ہم شامل کر کے جہاد کو شروع کر سکتے ہیں. اور کیا ہے جہاد؟ کہ سوشلی ریسپانسبل بیہیویئر شو کرو، اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری، ذمہ دار مسلمان بنا کر معاشرے کے سامنے لے کر آؤ. مومن عورت جو ہوتی ہے، مومن لڑکیاں جو ہوتی ہیں، مومن ٹین ایجرز بچیاں جو ہوتی ہیں، وہ غیر محرم کے مردوں کے پوسٹرز پر دیکھ دیکھ کر ہائے واو یس یہ ایسی آوازیں نہیں نکالتی. یا مومن لڑکیاں جو ہوتی ہیں، مومن بچیاں جو ہوتی ہیں، وہ نامحرم مردوں کے پوسٹرز اپنی الماریوں کے اندر کے پورشنز میں نہیں لگاتی تاکہ اماں کو پتہ ہی نہ چلے، اور پھر دیکھ دیکھ کر آہیں نہیں بھرتی. اماں کہیں میری بیٹی الماری سے باہر ہی نہیں نکلتی، کیا کرتی رہتی ہے؟ ہر وقت الماری سیٹ کرتی رہتی ہے میری بیٹی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عمل کرنے کے لیے یہاں پر بتا دیا کہ تمہارے لیے سب کے لیے عمل کرنے کے لیے یہاں پر راہیں موجود ہیں. حیا ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، یا وائس ورسا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، کمپلیمنٹری ہیں. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مردوں کے مقابلے میں حسن زیادہ دیا ہے. آپ دیکھیں باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں آپ کو جو میل ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے. مور، پیکاک کو دیکھیں، کبھی آپ فیمیل پیکاک کو دیکھیں اور میل پیکاک کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے وہ میل پیکاک ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ اگر پجنز کو دیکھیں تو جو میل پجن ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اور آپ اسی طرح سب جانوروں کے اندر اس چیز کو نوٹ کر سکتے ہیں. اللہ کی شان ہے. انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کو زیادہ اٹریکٹیو بنایا ہے، عورت زیادہ حسن کی مالک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو حسن زیادہ دیا تو اس پر ذمہ داری بھی ڈال دی کہ اپنے حسن کو دکھاتی نہ پھرے. اسی لیے اس کے لیے کہہ دیا گیا اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. اب اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں تو اس کے لیے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں. اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ نکلیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جب نکلیں تو اپنے آپ کو چھپا کر نکلیں. تو بتا دیا گیا کہ کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے. ہم جو بار بار پردے کے احکامات کا پڑھتے ہیں تو یہاں پر پردے کے احکامات کا ایک اینگل آئے گا، دوسرا اینگل سورہ احزاب کے اندر آئے گا. یوں سمجھ لیں کہ یہاں جو احکامات ہیں وہ گھر کے اندر عورت کو بتا دیے گئے،
تمہارے گھر میں جب کوئی پارٹی ہو رہی ہے، تم جب کسی کو اپنے گھر پر انوائٹ کر رہی ہو، یا جب تم خاندان والے سب اکٹھے ہو، یا مثال کے طور پر جو ہے کوئی ایسا موقع ہے جس میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو بتا دیا گیا کہ اس وقت تم نے کیا کرنا ہے. اور یہ ایسے احکامات ہیں جو ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں. اس لیے کہ میں نے احکامات سن لیے، اس کے بعد میں نے اس پر عمل کرنا نہیں شروع کیا تو میری زیادہ پکڑ ہوگی. جس کے پاس علم آ جائے اور وہ اس علم کے آ جانے کے بعد اپنے عمل کی اصلاح نہ کرے تو اس کی زیادہ پکڑ ہے. علم والے کی زیادہ پکڑ ہے لا علم کے مقابلے میں. تو بتا دیا گیا کہ کیا کرو. اللہ نے کہا اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاؤ بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. مثال کے طور پہ خود ظاہر کیا ہوگا؟ ہم کہیں دوپٹہ اوڑا ہوا تھا شفون کا، ہوا سے اڑ گیا تو اب خود ہی تو سب ظاہر ہو گیا. نہیں، اس کی مطلب یہ نہیں کہا جا رہا. اسکالرز کہتے ہیں الا ما ظہر من کے اندر یہ چیز آتی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک چادر میں، ابائے میں، گاؤن میں، پونچوں میں کور کر لیا، لیکن پھر بھی اس کا قد تو اس میں سے چھلکتا ہی ہے. کسی عورت نے اپنے آپ کو پورا ڈھانک لیا، اپنی سکن کو میکسیمم کور کر لیا، پھر بھی اس کے ہاتھوں سے آپ کو اس کے رنگت کا احساس ہو ہی جاتا ہے. آپ کو ایک عورت کے جسم کا احساس بہرحال اس کے عبائے کے اندر، اس کی چادر کے اندر ہو ہی جاتا ہے. یہ چیز آتی ہے الا ما ظہر من میں، کہ جو خود بخود آٹومیٹک، اب جس کو انسان چھپا نہیں سکتا، بجائے صرف کس طرح چھپا سکتا ہے کہ پھر انسان اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے، جو کہ ممکن نہیں ہے. تو کہہ دیا گیا الا ما ظہر من، جو چیزیں خود ظاہر ہو جائیں اس کو چھوڑ دو، بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو پردے کے احکامات دے دیے. اب آپ اور میں شروع کہاں سے کریں، کیا کریں؟ آپ کو سورہ اعراف جب بتائی تھی اور لباس کا مقصد آیا تھا، تب آپ کو بتا دیا تھا کہ عورت کا ستر کیا ہے، عورت کا عورہ کیا ہے. عورت کا عورہ یہ ہے کہ عورت کا چہرہ، صرف اس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، صرف یہ کھل سکتے ہیں، باقی پوری عورت عورہ ہے. عورہ کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز جس کو چھپا کر رکھا جائے. پوری عورت عورہ ہے، وہ چھپا کر رکھی جائے گی. اور یہ جو عورت کا عورہ ہے یہ کور ہوگا اسکالرز کے نزدیک، بعض اسکالرز کے نزدیک، کہ اس چیز کو وہ بیسیکلی اپنے صرف محرم رشتہ داروں کے سامنے کھول سکتی ہے، جس کی لسٹ ابھی آپ کو بتا دی جائے گی. اور اس میں بھی درجے ہوں گے. مثال کے طور پر میں اپنا اور عورہ کور کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں کہ ایسے ہے دوپٹہ میرا اور میرا ہیئر لائن بھی نظر آ رہا ہے اور میرے بال بھی نظر آ رہے ہیں اور جو میں نے کانوں میں پہنا وہ بھی نظر آ رہا ہے اور جو میں نے گلے میں پینڈنٹ پہنے وہ بھی نظر آ رہے ہیں. سطر کور کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا دوپٹہ، ایک تو آپ کا دوپٹہ موٹا ہو، شفون کا دوپٹہ نہ ہو، آپ کا سلک کا دوپٹہ نہ ہو جو ہوا سے اڑ رہا ہے. اور اکثر و بیشتر سلک کا دوپٹہ اگر پیچھے سے ہوا آتی ہے تو ایسا اڑتا ہے کہ باہر سے نکل کے پورا جو ہے آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، چاہے آپ نے یہاں پن اپ بھی کیا ہوتا ہے. ایک زمانے میں جب میں دوپٹہ پن اپ کرتی تھی تو یہ میرے ساتھ ہو چکا تھا. سلک کا دوپٹہ پن اپ کیا ہوا تھا اور وہ پنکھے چل رہے تھے، پتہ چلا پتہ نہیں کس اینگل سے پیچھے ہوا بھری، وہ دوپٹہ سارا جو ہے وہ اتر کے اور ہاتھ میں دوپٹہ. تو ایسا ہو جاتا ہے. تو کیا ہے مقصد؟ موٹا دوپٹہ ہو، ایسا دوپٹہ نہ ہو جس سے کہ آپ کا جسم چھلکے، جس سے کہ آپ کے بال چھلکیں. موٹے دوپٹے کو آپ باقاعدہ پکڑ کر پن اپ کریں گی. جب آپ نے پن اپ کر لیا اور آپ کی پوری فل آستینیں ہیں یہاں تک، اور آپ نے جو ٹراؤزر پہنا ہوا ہے اس سے آپ کی اینکلز نظر نہیں آ رہے، اینکل نظر نہیں آنے چاہیے، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا عورہ کور کر لیا. اور عورہ کور کرنے کا مقصد بھی دیکھ لیں کیا ہے، تاکہ عورت کی سکن چھپی رہے. تو اگر آپ ابھی تک اس سٹیج پر نہیں تھے تب آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا شروع کریں، سٹیپ بائی سٹیپ عمل پر آنا شروع کریں. اگر اب تک آپ میں سے کوئی اپنے عورہ کو کور کرنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، اب آپ پہلا سٹیپ یہ لے لیں کہ آپ اپنے عورہ کو کور کرنا شروع کریں. میکسیمم سکن کو کور کر لیں، صرف آپ کا چہرہ کھلا رہ جائے اور اس کے بعد آپ کے 2 ہاتھ کھلے رہ جائیں اور آپ کے 2 پیر جو ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں آرام سے. باقی آپ کا پورا جسم جو ہے وہ کور ہونا چاہیے. ہم ارادہ ہو سکتا ہے ابھی دل میں آئے خیال اچھا میں کروں، پھر ہم سوچیں اچھا ایسا کروں گی کہ حج پر جا رہی ہوں نا، حج سے آؤں گی تو پھر کر لوں گی. ڈیلے مت کریں، کیا پتا حج کرنا نصیب بھی ہو کہ نہ ہو. اللہ سب کو جنہوں نے نیت کیا ان کو حج نصیب کروائے. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو زندگیاں دے کہ ہم جو نیکی کے ارادے کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو سکیں، لیکن ڈیلے مت کریں. اس لیے کہ آپ جتنا ڈیلے کریں گی آپ کا پیشن فزل آؤٹ ہو جائے گا. آپ اپنے مزیدار فزی ڈرنک کو گلاس میں نکال کے 1 گھنٹے کے بعد پئیں اور باہر ہی اس کو چھوڑ دیں تو کیا اس کا وہ ذائقہ ہوتا ہے جو جس وقت بوٹل سے نکالا جاتا ہے اس وقت ہوتی ہے اس کا فلیور؟ وہ بالکل فلیٹ ہو جاتی ہے، کوئی ذائقہ نہیں رہتا، بلکہ پینے کا دل بھی نہیں چاہتا، اتنی عجیب سی میٹھی سی ہو جاتی ہے.
اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے دل میں آئے ہوئے جذبات کو اس وقت روک لیا، تھام لیا، عمل میں نہیں لائے، تو آہستہ آہستہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ فزل آؤٹ کر جائیں گے. تو آپ نے کورنگ کرنی شروع کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو چھپانا ہے. پہلی بات، آپ نے اپنے آپ کو اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی چھپانا ہے. محرم رشتوں کے سامنے بھی انسان کی کورنگ کے مختلف لیول ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آپ کے ایک سسر ہیں، اور ایک طرف آپ کے والد ہیں، ایک طرف آپ کے شوہر ہیں. کیا آپ ان تینوں کے سامنے ایک ہی طرح سے اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ تینوں آپ کے محرم ہیں، لیکن ان تینوں کے سامنے آپ کا آنے کا انداز مختلف ہوگا. آپ ان تینوں کو اپنی زینت دکھا سکتے ہیں. ظاہری بات ہے سسر اور والد کے سامنے انسان بغیر دوپٹے کے نہیں آتا. تو پہلے تو ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر لے کر آئیں کہ ہم اپنے لباس کا جو حصہ تھا جس کو یہاں پر خمر بتایا گیا ہے اس کو واپس لے کر آئیں. خمر کا ایک مقصد ہے. خمر کو آپ دوپٹہ کہہ لیں یا خمر کو آپ اسکارف کہہ لیں، مقصد کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ کے چیسٹ کو ڈھانک لے، جو آپ کے سینے کو کور کر لے. اور عورت کے سینے کی خوبصورتی یقیناً مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو بتا دیا گیا مقصد کہ عورت اپنا خمر جو ہے وہ استعمال کرے. آپ اپنے شوہر کے سامنے اپنا خمر نہیں بھی استعمال کرتی ہیں تو اٹس اوکے، لیکن اپنے والد اور اپنے سسر کے سامنے کم سے کم آپ کا سینہ کور ہونا چاہیے. بعض اسکالرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے اور اپنے سسر اور والد کے سامنے بھی آپ کا یہ چیز کور ہونی چاہیے. ایمان کا لیول ہے. اگر وہ کہتے ہیں تو یقیناً اپنی کسی علم کی بیسس پر کہتے ہوں گے. اللہ ہمیں ایسا ایمان دے، لیکن فی الحال تو ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے. ہم والد کے سامنے بھی اتنا احتیاط نہیں کر پاتے. تو کیا کریں؟ ہم اپنی غلطی مان لیں، جہاں کمی ہے اس کمی کو ایڈمٹ کر لیں، اور پھر میکسیمم ان جگہوں کے اوپر احتیاط کرنے کی کوشش کریں جہاں سے فتنہ پھیل سکتا ہے. تو اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی آپ کا اپنے اورا کو کور کرنے کا اینگل مختلف ہوگا. مثال کے طور پر آپ کے تایا ہیں، آپ کے چچا ہیں، یہ سب آپ کے محرم رشتے ہیں. تب آپ ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے آئیں، کیا مناسب لگتا ہے؟ یا آپ کی جوان بچیاں بغیر دوپٹے کے ان رشتوں کے سامنے آئیں؟ اور یہ بھی ایکسٹریم ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم نامحرم کے سامنے پورا چھپ کر آ رہے ہیں، اور اپنے چاچا تایا کے سامنے جب ہم آئے تو ہم پورا ایکسپوز ہو کر آ گئے. اور آج کل بچیوں کی جو ڈریسنگ کرائی جاتی ہے وہ بھی نامناسب ہے. زیادہ تر بچیاں پینٹ شرٹس پہنتی ہیں. اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی پینٹ شرٹس پہننا، اور شرٹس بھی ایسی پہننا، ایسی ٹاپس پہننا جو بالکل چھوٹی چھوٹی ہوں، جن کے اندر پوری باڈی نظر آ رہی ہو، فگر ہگنگ کپڑے پہننا، یہ بھی انسان کے عورت کے مزاج کے خلاف ہے. یہ وہ عورت کرتی جس کا مزاج بگڑ چکا ہوتا ہے. تو اپنی بچیوں کے مزاج کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ان کی فطرت کو واپس لانے کی ضرورت ہے. تو ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا جب اورا کور کرنا ہے تو ان کے لیولز آپ دیکھ لیں، اپنا ایمان دیکھ لیں کہ آپ کس ایمان کے لیول پر ہیں. سب سے پہلا کام جو عورت کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر سارے اسکول آف تھاٹس متفق ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو ایسے ڈھانکیں کہ آپ کا صرف اور چہرہ اور ہاتھ اور پیر نظر آئیں. بس اس حلیے میں آپ آ جائیں سامنے تو ٹھیک ہے. اور بتا دیا گیا کہ چاہے تمہارا یہ جو خمر ہے، چاہے جو تمہارا اسکارف ہے، جو تمہارا دوپٹہ ہے، یہ کسی بھی رنگ کا ہو. ابھی ہم کلر کی بات نہیں کر رہے کہ صرف بلیک ہو یا صرف وائٹ ہو یا صرف کریم کلر کا ہو، کیا ہو، ابھی کسی بھی کلر کا ہو، اورنج کلر کا ہو، ریڈ کلر کا ہو. خاص طور پہ بچیاں جو بیٹھی ہیں ان کو جس کلر سے بھی اوڑھنا ہے وہ اپنے آپ کو اوڑھنا شروع کریں. ظاہری بات ہے انسان ساری زندگی اسی کلر کو نہیں اوڑھتا رہے گا. جو 16 سال کی عمر میں پنک کلر کا عبایا یا اسکارف اوڑھنا شروع کیا تو کیا 60 سال کی زندگی تک وہی کلر پہنتے رہیں گے؟ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر میچورٹی آتی ہے. تو جو جس سٹیج پر ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ جائے، جو جس لیول پر ہے وہ اس سے آگے آنے کی کوشش کرے. نیچرل پروگریشن جو ہے وہ آنا چاہیے. اور ایک چیز کا خیال رکھیں، کبھی بھی کام آدھا پونا نہ کریں کہ ابھی تو میں نے اوڑھا ہوا ہے مثال کے طور پر پورے کا پورا، پھر جب میں اپنی کزنس کے درمیان میں گئی جس میں میرے میل کزنس بھی ہیں اور سب خاندان والے اکٹھے ہیں، تو بس میرا دوپٹہ صرف جو ہے وہ یوں ہے بس، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے گیا نیچے گیا نیچے گیا اور پھر گر گیا. اس لیے کہ میں نے بھی تو ایئر رنگس پہنے ہوئے ہیں، میں نے بھی تو پینڈنٹ پہنا ہوا ہے، میں نے بھی تو چوکر پہنا ہوا ہے، سب کو دکھانا مجھے بھی تو ضروری ہے. انسان جو کام کرے کنسسٹنسی سے کرے. جب ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ میں نے نامحرم کے سامنے نہیں آنا اور اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا، تو اللہ آپ کو استقامت دے گا. آپ اس پر جم جائیں، آدھا پونا عمل نہ کریں. جیسے آدھی ڈگری کام کی نہیں ہوتی،
کوئی کہے کہ میں نے ایف اے کا بس پارٹ 1 کلیئر کیا، پارٹ 2 کلیئر نہیں کیا انٹرمیڈیٹ کا، تو کیا آپ اس کو انٹرمیڈیٹ کیا ہوا بندہ یا بچہ کہیں گے؟ اس نے انٹرمیڈیٹ تو کمپلیٹ ہی نہیں کیا. آپ کچی ہانڈی ہو، آدھا گوشت پکا ہوا آدھا گوشت کچا، آپ کھا لیں گے؟ کچی ہانڈی تو آپ اور میں نہیں کھاتے. تو کور کریں اور پراپرلی کور کریں. جس طرح آدھی نماز قبول نہیں ہوتی، جس طرح آدھا روزہ قبول نہیں ہوتا، اسی طرح آدھا پردہ بھی آپ کا اور میرا قبول نہیں ہوگا. تو آگے بڑھ کر جو جس لیول پر ہے اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائے اور اپنے آپ کو ٹائم لمٹ دیں. 1 سال کے بعد میں اگلے قدم پر آؤں گی، 6 مہینے کے بعد میں اگلے قدم پر، جو بھی آپ اپنے آپ کو ٹائم لمٹ دینا چاہ رہی ہیں اس کو سمجھ جائیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا جو ہے خمر جو ہے الا جیوب بہن، اپنے بناؤ سنگھار کو نہ دکھائیں اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، کیا آپ کو کسی کو بتانا پڑتا ہے کہ گلوز جو ہیں وہ ہاتھوں میں پہن لو؟ آپ اپنے بچے سے کہتی ہیں گلوز ہاتھوں میں پہن لو، یا آپ کہتی ہیں گلوز پہن لو؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ گلوز پہن لو. ظاہری بات ہے وہ گلوز پاؤں میں تو نہیں پہنے گا. آپ کہتی ہیں ساکس، ساکس پاؤں میں پہن لو، یا اتنا کہنا کافی ہے ساکس پہن لو؟ اتنا بھی کافی ہے ساکس پہن لو. آپ کا بچہ ساکس ہاتھوں میں نہیں پہنے گا. اسی طرح سے جب عربس کے سامنے خمر کا ذکر آیا تو یہ انڈرسٹوڈ بات تھی. جیسے آپ کی اور میرے لیے اس وقت ساکس اور گلوز کو سمجھنا آسان ہے، اسی طرح سے انہوں نے خمر کو فوراً سمجھ لیا، وہ کپڑے کا ٹکڑا جو اپنے چیسٹ کو کور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عرب کی عورتیں اپنا سر کور کر کے اپنا خمر پیچھے ڈال دیا کرتی تھیں، جیسے یوزلی جو آزاد کشمیر کی یا کشمیر کی عورتیں وہ ڈالتی ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو تم اپنے سینے سے ہٹا کر اپنے پیچھے ڈال لو، بلکہ ان سے اپنے سینے کور کرو. ان کو اس چیز کا اظہار کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ زینت جو ہے، عورت کا جو سینہ ہے، وہ بہت بڑی اٹریکشن ہے. اگر آپ کو اور مجھے تیار ہونے کا شوق ہے تو بالکل تیار ہوں، اپنے محرم رشتوں کے سامنے تیار ہوں، اور سب سے زیادہ تیار ہوں جس کے سامنے وہ حق ہے آپ کے شوہر کا. اپنے شوہر کے سامنے خوب تیار ہوں. کیوں جا کے تیاری کر کے اور بہترین طریقے سے تیار ہو کے اور پیاری لگ کے نامحرم کے دل پر بجلیاں گراتی ہیں؟ جا کر اپنے شوہر کے دل پر بجلیاں گرائیں، اس کو خوش کریں، وہ بھی خوش ہوگا، اس کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی نظر کی حفاظت کرے گا. تو پردے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور میں سنگھار کرنا چھوڑ دیں. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جب پردہ کرنا شروع کرتی ہیں تو وہ بالوں کو ڈائی کرنا ختم کر دیتی ہیں، اندر سے سفید بھک بال نکلتے ہیں. اب بیچارہ شوہر، اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اتنی بوڑھی بیوی کو دیکھتا رہے؟ بظاہر آپ بوڑھی نہیں ہو سکتے، آپ کے 30 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے تو آپ بال ڈائی نہیں کریں گی. بعض عورتیں اپنی اور چیزوں کا، صحت کا خیال نہیں رکھتی، بعض عورتیں اپنی فگر کا خیال نہیں رکھتی، کیونکہ اب پردہ کرنا شروع کر دیا، اب کس نے دیکھنا ہے؟ تو اب کون اپنی فگر کا خیال رکھے؟ کون جم جائے؟ کون ورک آؤٹ کرے؟ کون ایکسرسائز کرے؟ کون ڈائٹ پلان تیار کرے اور کون ڈائٹ پلان کے مطابق اس کو استعمال کرے؟ تو وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں. تو بتا دیا گیا کہ نہیں، اپنا بناؤ سنگھار کرو، اور اپنا بناؤ سنگھار کر کے اپنے حسن کی جو اللہ نے دیا ہے اس کی بھی حفاظت کرو، اپنی زینت کو جائز جگہ استعمال کرو، اور اپنے شوہر کی بھی آنکھیں ٹھنڈی کرو. اپنے جو بھی آپ نے فیشن کرنے وہ فیشن کریں، اپنے فیشن کو اپنے فیتھ کے پیچھے چلائیں، ایمان کے پیچھے چلائیں، اپنے ایمان کو فیشن کے پیچھے نہ چلانے کی کوشش کریں. تو آگے بتا دیا گیا کہ کن لوگوں کے سامنے تم اظہار کر سکتی ہو، وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے: شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھانجے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں. میل جول کی عورتوں میں اپنی فرینڈز بھی آ جاتی ہیں، اور آپ کی میل جول کی عورتوں میں وہ بھی آ سکتی ہیں جو آپ کی ویکس کرنے والی عورت آتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو بھی اتنا ضرور ٹرین کر دیں کہ وہ آپ کے گھر سے جا کر کہیں اور جا کر کہیں آپ کے جسم کے تبصرے جو ہے وہ دوسروں کے سامنے نہ کرتی ہو. اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اور ویکسنگ کی جب بات ہو رہی ہے تو اس چیز کو بھی سمجھ جائیں کہ جیسے عورت کا سطر یہ ہے کہ اس کا چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں پیر، عورت کا سطر عورت کے سامنے بھی ایک ہے. عورت کے سطر 2 طرح سے ہیں. عورت کا سطر مرد سے، عورت کا سطر عورت سے. جو عورت کا اورا عورت سے ہے وہ نیول ٹو نی ہے، وہی جو مردوں کا ہے نیول ٹو نی. تو اگر ویکسنگ کرانی ہے تو پوری لیگز کی ویکسنگ نہیں ہو سکتی کسی بھی عورت سے، اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی عورت کے سامنے بھی اپنا اتنا گھٹنے سے اوپر کا پورشن، تھائز کا پورشن نہیں کھول سکتے. کہاں کہ آپ انڈر لیگز جو ہیں وہ عورتوں سے ویکس کروائیں، بالکل اجازت نہیں ہے.
آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے پاؤں سے لے کر اپنے نی تک کی ویکسنگ جو ہے وہ آپ پارلر سے کرائیں یا ویکسنگ والی عورت سے کروائیں. اس کے بعد اوپر کا پورشن آپ کو خود کرنا ہے، آپ کسی دوسری عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی. اس کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ گائنیکولوجسٹ کے پاس جا رہی ہیں تو وہاں آپ کو اجازت ہے، وہاں آپ اس پورشن کو کھول سکتی ہیں، ورنہ ویکسنگ والی عورت کے سامنے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے لونڈی غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. اور یہ آج کل تقریباً میرا خیال ہے 8 سے 9 سال تک کے بچے بس ہوتے ہیں. 9 سال تک کے بعد کے بچے جو ہیں وہ پھر سب باتوں کو سمجھتے ہیں. تو ذرا احتیاط رکھیں ایسے بچوں کے سامنے بھی. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. یعنی بتا دیا گیا حجاب والی عورت کے حلیے میں اور اس کے بیہیویئر میں فرق نہ ہو. جیسے وہ اپنے حلیے کی حفاظت کر رہی ہے ایسے ہی اپنے بیہیویئر کی بھی حفاظت کرے. اور اپنے آپ کو ڈھانکنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنی ان آوازوں کو بھی ڈھانک لے جو زیور اس نے پہنا ہوا ہے. اسی لیے زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتا کہ آپ ایسی ہیل پہن کر چلیں، حجاب پہن کر، جس میں سے ٹک 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 آواز آتی رہے، بلا وجہ نظر اٹھ جاتی. آپ دیکھیں ہم عورتوں کی ایسی آواز پر ایک دم سے نظر مڑتی ہے تو مردوں کو اور اٹریکشن محسوس ہوتی ہوگی. تو کوشش کریں کہ آپ مجبوری ہے کبھی ایسی جگہ جانا پڑ رہا ہے جہاں آپ عبایا اتاریں گی، جہاں پہ آپ کو جو ہے کمپلیٹ سیگریگیشن ملے گا، مجبوری میں آپ کو پہننی پڑ رہی ہے تو چلیے پہن لیجئے، لیکن معمول نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ بھی بہرحال ایک طرح سے آپ کی زینت کا حصہ ہے. اور عورت جو ہے وہ یہ بات جانتی ہے کہ عورت پردہ کر کے بھی، 7 پردے کر کے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکتی ہے اپنی ادائیں دکھا دکھا کے. تو پردہ کرنے سے ساتھ بھی بیہیویئر کا بھی احساس رکھنے کا یہاں پر بتا دیا گیا. حجاب حیا کا ایک سسٹم پورا دیتا ہے. صرف ایک چیز اوڑھ نہیں لینی اپنے اوپر، بلکہ اپنے کردار کے اوپر اس کی جھلک لے کر آنی ہے. باڈی لینگویج کے اندر پتا چلے کہ یہ عورت حیا والی ہے. ایسا سکارف نہ ہو کہ وہ سکارف بھی فگر ہگنگ ہے، وہ سکارف بھی ایسا پہنا ہوا ہے کہ جسم سے چپکا ہوا ہے. مقصد ختم ہو گیا. اگر جسم سے چپکا ہوا سکارف اور جسم سے چپکی ہوئی چادر اور جسم کے ساتھ چپکا ہوا جو ہے آپ نے عبایا پہنا ہوا ہے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. یعنی یہ کام مل کر ہی ہو سکتا ہے. اب تک غلطی ہوئی تھی، سب توبہ کر لو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو مجھے اور آپ کو حیا کا نظام مل جل کر قائم کرنا ہے. عورتیں بھی آپس میں مل جل کر اس نظام کو قائم کریں گی، مرد بھی آپس میں گھر کی عورتوں سے مل جل کر اس نظام کو، اس سسٹم کو قائم کریں گے تاکہ فلاح آ جائے. ازواج کے لیے ہم ایک چیز یہاں پر نوٹ رکھیں، اس لیے کہ جو اگلی آیت آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت پر جائیں، ازواج کے لیے یاد رکھیں پردے کے احکامات سخت تھے. کس طرح سے سخت تھے ابھی آپ کو بتا دیا کہ ان کو اپنے پردے کے باوجود ایک اوٹ رکھنی ہوتی تھی، ایک آڑ رکھنی ہوتی تھی کسی نامحرم سے بات کرنے کے لیے. نامحرم کے سامنے پردہ کر کے نہیں آ سکتی تھی. تو یاد رکھیں یہاں جو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، کون اللہ کے رسول کو اذیت دے گا؟ جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر انگلیاں اٹھائے گا، جو کہے گا یہ ریجیڈیٹی ہے، کیوں نہیں ازواج کو سامنے آنے دیا جاتا تھا. جو یہ ایسی باتیں کرے گا، چاہے وہ اس دور کا تھا یا آج کے دور کا تھا، وہ اذیت دینے کا باعث بنے گا. وہ ایسی باتیں کر کے دکھ پہنچائے گا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. آگے وہ آیت آ رہی ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، اور یہ آیت سورہ نور کے احکامات سے پہلے آئی. آپ کو بتا دیا سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی تھی، تو پہلے عورتوں کو احکامات دیے گئے تھے کہ گھر سے باہر جب نکلیں تو کیسے نکلیں. اور سورہ نور میں وہ احکامات ہیں کہ گھر کے اندر ان کو کس طرح سے رہنا ہے، گھر کے اندر بھی ان کو اپنی زینت کو کیسے چھپانا ہے جب نامحرم آ جائے. وہاں بھی بتا دیا گیا تھا کہ نامحرم کے سامنے وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی. اور ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ زینت انسان عورت کا پورا جسم ہو جاتا ہے، عورت کو اپنا پورا جسم نامحرم سے چھپانا ہوتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل. آپ دیکھیں آیت کے اندر سٹریس کی، تاکید کی، ایمفسس کی شدت ہے، ورنہ قل کافی تھا. قرآن میں جہاں جہاں قل آیا ہے وہاں مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول کہہ دیجئے، لیکن یہاں اللہ کے نبی کو ایڈریس کیا گیا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے ان سے. کن سے؟ لی ازواجکا، اپنی بیویوں سے، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے. یہاں پر بناتی
اور ازواج دونوں پلورل آیا ہے. تو اسکالرز کیا کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا عربی زبان میں جو پلورل آتا ہے، آپ جانتے ہیں عربی میں ایک ہوتا ہے سنگولر، ایک ہوتا ہے ڈیول جو دو کے لیے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے پلورل جو دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے. تو ازواج اور بنات دونوں یہاں پر جمع آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ازواج بھی دو سے زیادہ تھیں اور آپ کی بنات بیٹیاں بھی دو سے زیادہ تھیں. اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. اور کس سے کہہ دیجئے؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے. کتنا بڑا آنر جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں آپ کو اور مجھے بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں. یہ وہ آیت ہے جس کو کنٹروورشل کہہ کر ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے. یہ وہ آیت ہے جو اس کو سمجھ آئے گی جس نے اپنے اوپر چادر ڈال لی ہے، جس نے جلباب اوڑھ لی ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اسی کو سمجھ آئے گا جس نے بنیادی اقدامات کر لیے ہیں، یعنی جس نے اپنا اورا کور کر لیا ہے اس کو چہرے کا پردہ سمجھ آئے گا، جس نے انیشیل سٹیپس لے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنا بڑا آنر دیا ہے کہ اللہ نے نبی کی ازواج اور بیٹیوں کے ساتھ نساء المومنین کہا ہے. کتنا مجھے اور آپ کو رشک آئے کہ اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ والی جنت میں داخل فرما دے کہ ہم بھی ان کو دیکھ سکیں اور ہم بھی ان سے مل سکیں. اللہ ہمارے بھی درجات بلند کرے. ہمیں کیسی وہ جنت لگے گی جس جنت کی میزبان حضرت فاطمہ ہوں گی. کیا آپ اور میں ایسی جنتوں میں نہیں جانا چاہتے؟ تو ایسی جنتوں میں جانے کے لیے اعمال بھی وہی کرنے ہوں گے جن کو آپ اور میں رول ماڈل بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اور مجھے اپرچونٹی دی ہے. یہاں پر اللہ نے مسلمان عورتوں کو اوپر اٹھایا ہے کہ رشک کرو اس چیز کے اوپر کہ جو تم کو اپرچونٹی مل رہی ہے، اور رشک کرنے کے بعد ان رول ماڈلز کے نقش قدم پر چلنا چاہو تو چلو. ڈور از اوپن فار یو. یہ جو آیت نمبر 59 ہے، اس کے لیے آپ کو اور مجھے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل کھول دے، جو اس میں حق ہے اس کو ہمارے سینوں میں اتار دے، اور جو ہمارے ایمان میں کمی آ جائے اس کو آپ اپنی رحمت سے دور کر دیں. تو یہ آیت کس کو سمجھ آئے گی؟ جس نے چادر اوڑھ لی ہے، چادر اوڑھ لی ہے، برقع پہن لیا ہے، یا جو بھی چیز اس نے کر لی ہے اپنے کلچر کے حساب سے، اپنے موسم کے اعتبار سے اور اپنے ماحول کے اعتبار سے. تو اکثر مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کیا کہا؟ ان سے کیا کہیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ جو یہاں پر یدنین علیہن آیا، یدنینا فعل ہے اور اس کے بعد علی اس کا پریپوزیشنل فریز ہے. جیسے آپ ایک انگلش کا لفظ ہے لک، آپ لک کے آگے پریپوزیشن بدلتی جائیں، اپ لگا دیں، ایٹ لگا دیں، آن لگا دیں، تو سب کے میننگز بدلتے جاتے ہیں. اسی طرح سے عربی زبان کے اندر بھی وربس کے بعد پریپوزیشنل فریز آتے ہیں. اگر یہاں پر یدنینا الہ ہوتا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا. یہاں آیا یدنینا علی. یدنینا علی کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کو جھکا لینا، اس لیے یہاں پر ترجمہ کیا گیا کہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یعنی گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم نماز میں کھڑو کے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جو نماز سلام پھیر لیا اور بیٹے سے کہا چلو بیٹا ٹائم ہونے والا ہے، پکچر لگنی ہے سینما میں، نیو پلیکس جانا ہے، اور اس کے بعد پکچر دیکھ کر آئے اور دوبارہ سے کھڑے ہو گئے اور قیام میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا اللہ کا غضب کو ہم آواز نہیں دے رہے؟ کیا ہم بھول گئے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے؟ تو یہ کیسا کلیم ہے؟ یہ وہی کلیم ہے جو صرف اور صرف ہماری زبانوں کی نوک تک ہے. ہم نے دل کی گہرائی سے ایاک نعبد نہیں کہا کہ اللہ میں ولنگلی بائی چوائس آپ کی بندی بنتی ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی. اللہ نے مسلمان عورت کو حکم دیا ہے کہ نامحرم کے سامنے اپنی زینت کو چھپائے. ہم خواتین اسی بات کے اوپر پریشان رہتی ہیں، چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آپ کا چہرہ جب کوئی آپ کا رشتہ دیکھنے آتا ہے، آپ اپنا پورا جسم چھپا لیں اور اپنے پیر نکال کر بیٹھ جائیں. وہ کہیں گے پیر بہت خوبصورت ہیں، لڑکی کے تو ظاہر بات ہے لڑکی بھی بڑی خوبصورت ہوگی. ٹھیک ہے بہن، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے. کوئی پاؤں دیکھ کر لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ کوئی ہاتھ دیکھ کر لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ کوئی صرف نیل پالش لگی ہوئی دیکھ کر بڑا اچھا نیل آرٹ ہے، ٹھیک ہے ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے.
لڑکی اس طرح پسند ہوتی ہے؟ کیا دیکھ کے پسند ہوتی ہے؟ چہرہ دیکھ کے پسند ہوتی ہے نا؟ پھر ہم کہتے ہیں اب ہماری عمر تھوڑی رہی، ہم ینگ بچی تھوڑی ہیں، اب تو ہم 50 سال کے ہو گئے، اب تو ہم 40 سال کے ہو گئے. یاد رکھیں، ایک 16 سال کی لڑکی کو دیکھنے کے لیے 25 سال کا لڑکا موجود ہے، اور ایک 60 سال کی آنٹی کو دیکھنے کے لیے 70 سال کے انکل موجود ہیں. سب موجود ہیں. اللہ نے آپ کو زینت چھپانے کے لیے کہا ہے. آپ جو پارلر جا جا کر اپنے چہرے کی رگڑائی کراتی ہیں اور اپنے چہرے کی پالش کراتی ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے چہرے کا جسم کا سب سے پرومیننٹ چیز یہی ہے، یہی سب سے پرومیننٹ چیز ہے. وہ ایک ایکٹریس نے ایک مرتبہ کہا تھا، لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو لوگ آپ کا بھی صرف چہرہ ہی دیکھتے ہیں، باقی جسم تو آپ کا کپڑوں میں چھپا ہوا ہے. چہرہ آپ کا ایک پرومیننٹ فگر ہے، آپ کی زینت ہے. ہر نامحرم سے آپ کو چھپانا ہے. اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اپنا اورا کور کرنا. اورا کور کرنے کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ عورت کا اورا کیا ہے، کہ اس کا پورا جسم سوائے اس کے چہرے کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، دیٹس اٹ، بس یہ کھلے رہ سکتے ہیں. یہ آپ کا اورا ہے. پہلا سٹیپ یہ کور کریں. جب آپ اپنا لباس ساتر کریں، اپنے سطر کو ڈھانکیں، تو پھر جب آپ اس طرح سے کریں تو پھر یہ آپ کی یہ اگر میں یہ آستینے پہن کر کہوں کہ میرا اورا کور ہے، جس میں میری پوری رسٹ کھلی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے میرا اورا کور نہیں ہے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کو یہ اتنا پورشن کھلا ہوا ہے. مسجد میں خواتین آتی ہیں اور ان کے آستینے یہاں تک ہوتے ہیں، اب وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. آپ کا اورا کور نہیں ہے، آپ کی نماز ویلڈ نہیں ہوگی. پھر ہم کہتے ہیں دین میں سختی کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ دین میں سختی کی بات نہیں ہے، اٹس اے اسٹرکچرڈ دین. ریچول اسٹرکچرڈ ہیں آپ کے یہ کمرے کے تالے ہوتے ہیں. میں اس کمرے کے تالے کی چابی سے وہ کمرہ کھولنا چاہوں، کھلے گا؟ نہیں کھلے گا. وائی یو آر میکنگ فن آف یور ریلیجن؟ آپ کی نماز کی کنڈیشنز ہیں، وہ نہیں پوری ہوں گی تو آپ کو کیسے اس چیز کی جو ہے ثواب اور اس کی ویلیڈیٹی سامنے آئے گی؟ آپ کا جسم، پہلا سٹیپ، اپنے جسم کو ڈھانکیں. اور کل بتایا تھا کور کرنا ہے، ریپ نہیں کرنا. یہ جو ہم لان کے سوٹس کے اندر دھوپ میں پھرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اب تو خیر دوپٹہ ہی اومٹ ہو گیا ہے ہماری ڈریسنگ میں سے. آہستہ آہستہ ہم نے دوپٹہ ہی چھوڑ دیا. کس نہج پر ہم جا رہے ہیں اور کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اپنا لباس ساتر لباس بنائیے. پہلا سٹیپ اگر آپ کا ہے، اگر آپ اب تک اپنے سطر کا خیال نہیں رکھتی، اب اپنے سطر کو کور کرنا شروع کریں. شفون کے دوپٹے سے نہیں، موٹے دوپٹے اور چادر سے، اور پراپرلی آپ کا یہ ایسے بند ہونا چاہیے. اور پلیز جو آپ کی ینگ بچیاں ہیں ان کو سمجھائیں، اسکارف پہننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کانوں کے پیچھے لے گئے اور آپ کا یہ کانوں کے جو بندے یہ نظر آ رہے ہیں، خوب لمبے لمبے بندے پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اسکارف، ہم نے حجاب پہنا ہوا ہے. یہ کون سا حجاب ہے؟ یہ چیز آپ کے سطر میں آتی ہے، یو ہیو ٹو کور اٹ. اب کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کریں تو پراپر کریں. کس کا ڈر ہے ہمیں؟ ہم عبائے پہن کر جاتی ہیں خواتین، اسکارف پہن کر جاتی ہیں، میرج ہال میں جاتی ہیں، ہوٹلز میں جاتی ہیں، شادیوں میں جاتی ہیں جہاں سیگریگیشن نہیں ہوتی ہے. اپنا پہلے عبایا اتار کر کرسی پہ رکھا، پھر اسکارف اتار کر کرسی پر رکھا، پھر ذرا شرم و حیا تھوڑی ہے تو دوپٹہ سر پہ لے کے بیٹھ گئے. اب بال تو پارلر سے بنے ہوئے ہیں تو کیا کریں؟ سب خواتین ایک سے ایک فٹ فاٹ نظر آ رہی ہیں تو کیا کریں؟ تھوڑا سا دوپٹہ سرکایا، دیکھو میں نے بھی بندے پہنے ہوئے ہیں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ میرے پاس بھی جیولری ہے، ہاں، اور ڈائمنڈ جیولری ہے. پھر اس کے بعد پتہ چلا لو سب نے اتنے اچھے بال پرم کیے ہوئے تو میں نے بھی تو کیے ہوئے، میری تو اسٹریکنگ بھی ہوئی ہے. تو پھر دوپٹہ کھینچتے کھینچتے آہستہ آہستہ پیچھے گرا دیا. اس کے بعد ویٹر آ رہے ہیں یا فوٹوگرافرز آ رہے ہیں یا مووی والا آ رہا ہے، forget about it. جب جانے لگیں گے تو عبایا اور اسکارف پہن لیں گے. کیا ویٹر مرد نہیں ہوتے؟ مرد ہوتے ہیں. اچھا، بعض دفعہ آپ کسی جگہ پر چلے جائیں، لوگ سیگریگیشن کرتے ہیں، خواتین الگ مرد الگ، اور اس کے بعد بھی آپ یوں بیٹھے ہوئے ہیں تو خواتین کہتی ہیں آپ ہم سے پردہ کر رہی ہیں. پھر آپ ان کو بتا دیں نہیں، وہ جو سامنے مرد کھڑا ہے تندور کے اوپر، میں اس سے پردہ کر رہی ہوں. سامنے تو کھڑا ہوا ہے میرے، میں کیسے نیچے کر لوں؟ اپنے آپ کو ٹارگیٹ دیں، آپ نے کیا عمل کرنا ہے اور کب آپ نے اپنے آپ کو کس ٹارگیٹ پر پہنچانا ہے. پہلا ٹارگیٹ، سطر کور کریں موٹے دوپٹے سے، اپنی رسٹ کور کریں، اور اپنے جو سگریٹ پینٹس ہیں ان کو ذرا لوز کر لیں. سگریٹ سے سگار بنا لیجئے ان کو. اور اگر آپ سے سگریٹ سے سگار نہیں بنتا تو براہ مہربانی بڑی چادر اوڑھیے یا عبایا پہنیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ نے پہننا سگریٹ پینٹس پہنیے،
آپ نے کپڑے پہننی ہے پہنیے، لیکن اس کے بعد پھر اپنے آپ کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے پراپرلی کور کیجیے. اسٹیپ نمبر 1 ساتر لباس. اسٹیپ نمبر 2 ہر نامحرم کے سامنے آپ کو اپنی زینت چھپانی ہے، اور زینت میں آپ کے کپڑے آتے ہیں. مثال کے طور پہ دکان کے اوپر لپسٹکس رکھی ہوئی ہیں، نیل پالشز رکھی ہوئی ہیں، کیا اس کو چھپا دینا چاہیے، کور کر دینا چاہیے؟ کیونکہ وہ زینت ہے. زینت تو ہے، مطلب لپسٹک زینت نہیں ہے، بلش آن زینت نہیں ہے، آئی لائنر زینت نہیں ہے. تو دکان پہ یہ رکھا ہوا ہے سب، تو اس کو کور کر کے کیوں کھلے کھلے سب شو کیسز میں لگا کے رکھتے ہیں؟ اب دکان والوں کو چاہیے کہ اپنی دکانوں پر کرٹنز ڈالیں جس میں کاسمیٹکس ملتے ہیں، اس لیے کہ وہاں زینت کا سامان ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں وہ سب زینت کا سامان ہے. وہ زینت کب بنے گا؟ جب وہ آپ کے اوپر آ جائے گا. لپسٹک کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے بہنوں، لپسٹک لگا کر خود کو چھپانے کی ضرورت ہے. لپسٹک تو ہم چھپا لیتے ہیں بیگ میں، کسی کو پتا نہ چلے میں کون سا کلر میک کا استعمال کرتی ہوں، ورنہ سب استعمال کرنا شروع کر دیں گے. لپسٹک تو چھپا لی بیگ میں. اور آپ سے کوئی پوچھتا تھا، آپ کبھی خواتین اکثر و بیشتر جس طرح ریسیپیز پراپر نہیں بتاتی، آپ بہت تعریف کریں ہم نے بہت اچھا کھانا بتایا ہے، آپ ذرا بنایا، آپ ذرا ریسیپی تو بتا دیں. بس وہی میں تو ایسے ہی ڈال دیتی ہوں اندازے سے. اب آپ میرے جیسی کوئی بے وقوف ہوں گی تو کہیں گے بہن ہمیں تو ٹیبل سپونز کا بھی ریشو بتا دیں ورنہ ہم بنا نہیں سکیں گے. تو میں بس اندازے سے ڈال دیتی ہوں، بہت آسان ہے، بس یہ کریں اور بن جائے گا. ایسے ہی بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنی اس طرح کی چیزیں بھی چھپا رہا ہوتا ہے. میک اپ کا نہیں بتاتے کہ میں نے کون سی لپسٹک کا کلر اور کون سا پروڈکٹ استعمال کیا. بہرحال بتانے کی بات کیا ہے، لپسٹک نہیں چھپائی جاتی. وہ لپسٹک جو عورت کے جسم پر، اس کے ہونٹوں پر لگ گئی، اب اس کو چھپایا جائے گا. تو آپ کو ہر نامحرم کے سامنے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو کور کرنا ہے. ضروری نہیں ہے آپ کور کرنے کے لیے عبایا ہی پہنے. عبایا کی کئی شکلیں ہیں، آپ چادر پہن سکتی ہیں، مگر اصل چیز کیا ہے؟ آپ کی زینت چھپ جائے، آپ کا جسم چھپ جائے. عبایا کیسا ہو؟ سادہ ہو، اس کے اوپر ڈائمنڈ ٹیز نہ لگے ہوئے ہوں، ایسا کہ سامنے والا بھی مڑ کر دیکھے کہ واہ کیا جھلک آئی تھی ایک چمکدار قسم کی. مقصد کیا ہے عبایا اور چادر کا؟ ہم چادریں پہنتے ہیں ایسی چمکدار کہ، اور اگر آپ سورج میں نکل جائیں تو 3 دفعہ آپ کی نظر وہاں اٹکی جاتی ہے، ایک دفعہ پلٹے گی پھر دوسری دفعہ پلٹے گی. عبایا اور چادر کا مقصد ڈسٹارٹ نہیں کریں. مقصد کیا ہے؟ زینت کو چھپانا. ہم زینت کو چھپاتے ہیں ایک اور زینت سے. ہماری چادریں اور عبائے بھی ایسے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہمارے اوپر ایک ٹینٹ ڈال دیا جائے. یا ہم عبائے پہنتے ہیں تو اتنے فگر ہگنگ عبائے ہوتے ہیں کہ آپ کا پورا باڈی پوسچر نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کے جسم کا ایک ایک فیچر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس وقت کیا موو کر رہے ہیں. آپ کے پیٹ میں 3 بل پڑتے ہیں کہ 4 بل پڑتے ہیں. پکوڑے کھا کھا کے آپ نے اپنا کیا کیا حشر کیا ہے آپ نے. تو زینت سادی رکھنی ہے، اور عورت کا پورا جسم، جو لباس عورت کے جسم پہ آ جائے گا وہ زینت ہے. عورت کو اپنا پورا جسم چھپانا ہے. صحیح؟ جب آپ گھر سے باہر نکلیں گی نامحرم کے سامنے آئیں گے. دوسری بات، اس میں چہرہ شامل ہے. اگر آپ کا چہرے کو کور کرنے کا کنوکشن نہیں آ رہا، لیکن بہرحال چہرہ اس میں شامل ہے، اور میجورٹی اسکالرز چہرے کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ چہرہ زینت میں آتا ہے اور چہرہ شوڈ بی کورڈ. سیدھی سی بات ہے. اگر انشاءاللہ آگے کی آیات میں موقع آیا تو وہاں پر بھی بات کر لیں گے. اگر آپ نے چہرہ کھولنا ہے تو اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے، اور وہ یہ کہ آپ کا چہرہ صابن سے دھلا ہوا ہو، دیسی صابن سے. اس لیے کہ ہمارے میک اپ آسانی سے فیس واش سے نہیں اترتے، لائف بوائے سے دھوئی ہے، لال والے سے. آپ کا اگر چہرہ کھولنا ہے تو آپ کا چہرہ سادہ ہو، کھول لیجئے. نہ آئی لائنر ہو، نہ مسکارا ہو، نہ سٹل سی بیس ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے میں نے بیس لگائی ہوئی ہے. اور سٹل سی لپسٹک لگا لی، ہلکا سا لپ گلاس بالکل ارتھ ٹون کا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میں نے ارتھ ٹون کا لپ گلاس لگایا ہوا ہے. دنیا کو نہیں پتہ چلے گا، کس کو پتہ چلے گا؟ اللہ کو پتہ چلے گا.
جب آپ نے کہا ایاک نعبدو، اللہ میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے، اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اللہ میں زندگی میں ہر اس عمل کو شامل کروں گی جو آپ کا حکم ہوگا، ہر اس چیز سے رک جاؤں گی جس سے آپ نے روکا ہے. تو پھر کیوں نہیں رکتے؟ پھر کیوں نہیں مانتے اللہ کی بات؟ ہم عورتوں کے لیے یہ سب سے پہلی چیز ہے. ایک مسلمان عورت ظاہر اور باطن میں مسلمان نظر آنی چاہیے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو آپ اور میں بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان آیات کو سمجھ سکیں. آج اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایز اے عورت، مسلمان عورت ظاہر کریں، تو سب سے پہلے بہرحال ایک آپ کی اور میری فزیکل آئیڈینٹی ہے. حضرت ابن عباس نے جب اس آیت کی ایکسپلینیشن دی، جب ان سے پوچھا گیا، اور حضرت ابن عباس ایک بہت بڑے مفسر ہیں، قرآن کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے، اللہ کے رسول نے ان کے فہم کے لیے دعا کی تھی. انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کر کے، اس آیت کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے یہ بتایا کہ جب عورت چادر اوڑھے تو اس کی صرف ایک آنکھ نظر آئے، وہ بھی الٹی، لیفٹ آنکھ، میرا دوپٹہ بھی اس وقت آگے نہیں آئے گا، ایک آنکھ نظر آئے. تو انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی تھی، اور پورا چہرہ چھپا لیا تھا. اور آج بھی اسکالرز اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ اس کی زینت ہے. عورت کا چہرہ چھپانے کی چیز ہے. جب آپ اپنے نامحرم کے سامنے آئیں، جب آپ گھروں سے باہر نکلیں، آپ کا چہرہ ایسی چیز ہے جو چھپائی جانی چاہیے. آپ اپنے گھر کی پروٹیکشن کرتی ہیں، آپ نے کھڑکیاں بند کر لیں، آپ نے دروازے بند کر لیے، آپ نے جو تھے اپنے لاؤنج کا ڈور بھی لاک کر لیا، آپ نے مین ڈور پورا کھول دیا، تو آپ نے کیسی حفاظت کی اپنے گھر کی؟ خطرہ تو ہے نا. تو جو کہتا ہے کہ چہرہ امپورٹنٹ نہیں ہے وہ غلطی کرتا ہے. ہیلن آف ٹرائے کے لیے آتا ہے a face that launched 1,000 ships. جنگیں ہو گئی تھی اس چہرے کے اوپر، سب کچھ چہرہ ہی تو تھا. اور ہم سب یہ سنتے آتے ہیں اپنے آس پاس، چہرہ چہرہ چہرہ. کسی پاکستانی فلم ایکٹر نے کہا تھا کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے. آپ باہر جا کر بل بورڈز پر دیکھیں ذرا، ایڈ ہوگا لان کا اور نظر آ رہا ہوگا آپ کو صرف چہرہ، اور کہیں بلر سے کوئی کپڑا نظر آ رہا ہوگا، ایسے لگ رہا ہوگا ڈسٹنگ کا کپڑا ہے، اتنا بلر نظر آ رہا ہوگا. چہرہ ہی تو سب چیز ہے، اور چہرے ہی کو سب دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں شاعری عورت کے چہرے کے اوپر کی جاتی ہے، ساری رومانٹک پوئٹری جو ہے وہ عورت کے چہرے پر تو کی گئی ہے، عورت کے چہرے کو پرومیننٹ کیا گیا ہے. تو ایک قدم آگے بڑھ کر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ سب خواتین جنہوں نے اب تک اپنا پورا جسم ڈھانک لیا تھا، بس چہرہ رہ گیا تھا، اللہ سے خاص دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے تو اپنی زینت کو ڈھانکیں اور اس بات کو سمجھ جائیں کہ زینت ہر وہ چیز ہے جو عورت کے اوپر آ گئی. آپ کا لباس آپ کی زینت ہے. وہ لوگ جو صرف ابھی دوپٹہ پہن کر اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ اس بات کو بھی سمجھ جائیں کہ ان کو اگلا قدم کیا لینا ہے، کہ ان کو ایسی بڑی چادر لینی ہے، ایسا بڑا عبایا پہننا ہے، ایسا پونچو پہننا ہے کہ ان کا لباس بھی اس پونچو اس چادر میں چھپ جائے. اس لیے کہ جو لباس عورت کے جسم پر آ گیا اب وہ اس کی زینت ہے. جب لباس زینت ہے تو اس کا چہرہ بھی زینت ہے. تو وہ سب خواتین جو اپنے آپ کو اس سٹیپ تک لے آئیں، جو پیچھے ہیں وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ جائیں، لیکن جو آلریڈی اس سٹیپ تک آ گئیں کہ جنہوں نے عبایا پہن لیا، جنہوں نے گاؤن پہن لیا، جنہوں نے اپنا سر، اپنا عورہ کور کر لیا، اب کتنا رہ گیا ہے کور کرنے کے لیے؟ اسکن کا حصہ اتنا سا، یہ کتنا ہوگا؟ شاید 3.5-4 انچ ہوگا. پورا جسم آپ نے اپنا 5 فٹ کا 5.25 فٹ کا ڈھانپ لیا. 3 انچ ڈھانپتے ہوئے کیا اعتراض ہے؟ کس چیز کی پریشانی ہے؟ کیا خوف ہے؟ کیا انسیکیورٹی ہے؟ کس سے ڈر لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کس کو فالو نہ کر سکیں گی اگر آپ نے یہ کام کیا؟ آپ کو تو یہاں مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ نے نبی کی ازواج اور نبی کی بیٹیوں کے برابر آ کر بیٹھنا ہے تو آئیں، میدان کھلا ہے، اپرچونٹی اویلیبل ہے، ان کے برابر آ کر بیٹھ جائیں. جسٹیفیکیشنز کو ایک طرف کر دیں، سارے اپنے مسئلے مسائل ایک طرف کر دیں. اگر عورتوں کے چہرے کا پردہ جو ہے وہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حالت احرام میں یہ بات نہ بتاتے کہ جب حالت احرام میں ہو تو اپنے چہرے پر پردے، اپنے چہروں پر ویل نہ ڈالو. حضرت عائشہ کیا کہا کرتی تھی کہ جب کوئی نامحرم آیا کرتا تھا تو ہم اپنے چہرے کے آگے آڑ لے لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عام حالات میں عورتیں چہرہ کور کیا کرتی تھیں. اگر میں اور آپ
جنت الفردوس میں داخل ہونے سے 3 انچ پیچھے رہ گئے تو کیا ہمیں اس دن دکھ نہیں ہوگا؟ ہائے کاش میں چہرہ کور کر لیتی. 3 انچ کا فاصلہ رہ گیا تو کیا کریں گے؟ کاش میں اللہ کی بات مان لیتی، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا طریقہ اڈاپٹ کر لیتی. اور یاد رکھیں سب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، صرف اور صرف آپ کو ول پاور چاہیے اور ہمت چاہیے. اور اگر آپ اب تک چہرے اپنی کور نہیں کر رہی، ابھی تک اگر آپ نے اپنا چہرہ کھولا ہوا ہے تو اس میں پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کی کوئی چیز نہیں لگا سکتے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، اسکالرز اس بات کو بالکل کلیئرلی بتاتے ہیں. اگر آپ نے چہرہ کھولا ہے تو آپ کا چہرہ دھلا ہوا ہو پانی سے، نہ اس پر جو ہے ارتھ ٹون کی لپسٹک ہو، نہ اس پر جو ہے سٹل سی بیس ہو، نہ اس کے اوپر میک اپ ہو، نہ اس کے اوپر آئی لائنر ہو، نہ اس کے اوپر لپسٹک ہو، نہ ایسا لپ گلوس ہو جس میں کلر ہے. کچھ نہیں کر سکتے. خالی رکھیں اپنے چہرے کو. اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے آپ رہ سکتی ہیں، زندگی گزار سکتی ہیں اس طرح سے، تو آپ دیکھ لیں. اللہ تو جانتا ہے. وہ عورتیں جو کہتی ہیں ہم چہروں پر کچھ نہیں لگاتے، اس میں سے بھی میجورٹی کچھ نہ کچھ لگا ہی لیتی ہے. اللہ لطیف اور خبیر ہے، اللہ باریک بین ہے. اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو میری ماں نہیں جانتی میرے بارے میں. اللہ جانتا ہے. اللہ تو دل کی گہرائیوں تک علیم بذات الصدور ہے. تو زینت کو چھپانا ہے، اور عورت کے جسم کے اندر جو چیز بھی آ جائے گی اس چیز کو اس نے آؤٹر کورنگ سے چھپانا ہے. تو آپ کا پورا لباس سر سے لے کے پاؤں تک آپ زینت ہیں پوری کی پوری. آپ کو ایک آؤٹر کورنگ لینی ہے اور اس آؤٹر کورنگ سے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. اور یاد رکھیں جب تک عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھانکتی نا، خاندانوں کے اندر، معاشرے کے اندر سیگریگیشن نہیں ہو سکتی. جہاں عورت چہرہ ڈھانکتی ہے وہاں آٹومیٹیکلی جو ہے سیگریگیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ایک عورت چہرہ ڈھانکتی ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہاں پر مرد دروازہ ناک کر کے آتے ہیں. وہ پہلے کہتے ہیں ہمیں NOC دے دیں ہم اندر آ جائیں، ان سے پوچھ کے بتا دیں ہم آج اندر آ جائیں. پھر اعلان ہوتا ہے وہ جنہوں نے چہرے کور کرنے ہیں وہ چہرے کور کر لیں، فلاں اندر آ رہا ہے. پھر مرد جو ہیں بچاتے وہ شرماتے لجھاتے آنکھیں جھکائے ہوئے اندر آتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں. کیوں؟ کس چیز کا روب ہے یہ؟ کسی عورت نے ان پر روب نہیں ڈالا. یہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کا روب ہے. یہ اس چہرے کے پردے کا روب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دلوں پر ڈال دیا ہے. تو چہرے کا پردہ آپ کو اور مجھے بہرحال کرنا ہے. یہ انشاءاللہ نامحرم کے اور آپ کے ریلیشن شپ کے درمیان میں آٹومیٹک بیریئر بن جائے گا. آٹومیٹک حیا کو سامنے لے کر آئے گا. آٹومیٹک آپ بات کرتے ہوئے محتاط ہوں گی. آٹومیٹک سامنے والے کی نظریں جھکیں گی. جب انسان پوری حیا کے ساتھ اس پردے کو اپنے اوپر اڈاپٹ کرے گا اور اخلاق سے گرے ہوئے جو ہے اپنے ساتھ معاملے نہیں کرے گا. اس چہرے کے پردے کی بڑی ویلیو ہے. تو نظریں جھک جائیں گی سامنے والے کی اگر آپ کا چہرے کا پردہ جھکا پڑا ہوگا. آپ بازار میں جاتے ہیں، آپ ایک دن فیس کور کر کے جائیں. آخر لوگ فیس کور کر کے جاتے ہیں. جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں آپ کی، یہ کیا کرتی ہیں؟ اکثر و بیشتر جب کسی ایسی مارکیٹ میں جاتی ہیں جہاں وہ نہیں چاہتی کہ لوگ ان کو پہچانے، چہرے کے پردے کر کے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی ان کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتا. چہرے کا پردہ آپ کو بچا لے گا. آپ ایک جگہ پہ یہاں پر آپ اپنے باغ میں گوشت کا ٹکڑا کھلا رکھ دیں، کیا اس پر مکھیاں آتی ہیں؟ آپ اس گوشت کے ٹکڑے کو پھر کھانا پسند کریں گے؟ یہ آپ کا اور میرا چہرہ جس پر مردوں کی نگاہیں مکھیوں کی طرح بن بنا رہی ہوتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بچیوں کے چہروں پر، عورتوں کے چہروں پر معصومیت نہیں رہی، بالکل ہارڈ بوائل ایگز لگتے ہیں. اس لیے کہ معصومیت ختم ہو گئی ہے. لوگوں نے دیکھ دیکھ کر ان کی خوبصورتی کو ختم کیا اور انہوں نے دکھا دکھا کر اپنی خوبصورتی کو ختم کیا. تو آج جو عورت عزت مانگ رہی ہے اس کو عزت، وقار، اکرام، مقام، سٹیٹس مل سکتا ہے اگر وہ اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اسلام کی ان روایات کو اپنے اوپر اڈاپٹ کر لے جو اس کی رول ماڈلز نے اڈاپٹ کی تھیں، اور فتوے ڈھونڈنا چھوڑ دیں. آپ کو میں نے ایک صحابی کا واقعہ بتا دیا کہ ان صحابی نے کس طرح سے کر کے بتایا. آپ کے سامنے ازواج کا عمل موجود ہے. ازواج نے ان آیات کے بعد کیا کیا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت جو تھی یہ صرف ازواج کے لیے تھی تو اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. اگر کوئی کہے کہ اچھا اللہ کے رسول کی صرف بیٹیوں کے لیے تھی تو یہاں پر نساء المومنین کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتی، اگر آپ اپنے آپ کو مومن عورتوں کے اندر، مومنات کے اندر شامل نہیں کرتی تو الگ بات ہے. آپ یہاں اپنے آپ کو مومنات میں سے شامل نہیں کریں گی تو پھر دیکھ لیں اپنا معاملہ کن کے ساتھ آپ کرنا چاہیں گی. انسان انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جن کے جیسا حال الیا اپنایا، جن کا جیسا لائف سٹائل اپنایا، جن کے ساتھ اپنی پرائرٹیز اور لائلٹیز رکھی. تو ہم دیکھ لیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ چہرے کا پردہ بالکل ایسے ہی آپ کی اور میرے لیے آزمائش ہے جیسے بعض لوگوں کے لیے شراب کا حکم آزمائش ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے؟ اللہ نے وہاں کہا ہے فجتنبو، اس سے بچو، عمل الشیطان میں سے، رجسم من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہے. اسکالرز نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کے وقت لفظ کو کھول کر وہاں ڈسکرائب کر دیا ہے، لیکن جس نے بھٹکنا ہوتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس بات کو کہ اللہ نے شراب حرام کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتوا لو، ولو افتوک، وہ تمہیں اچھا فتوا دے گا. آپ اپنے دل سے پوچھیں اس آیت کے اندر آپ کی عقل کیا کہتی ہے. اللہ کی ربی کی بیویاں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں اور نساء المومنین سب کو ایڈریس کر لیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے. اپنے دل سے پوچھیں آخر کیا چیز ہے جس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں، جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ کاسمیٹکس بکتی ہیں، چہرے کے پروڈکٹس سب سے زیادہ سیل ہوتے ہیں. آپ اپنے جسم کا مساج کتنی دفعہ کراتی ہیں اور اپنا فیشل کتنی دفعہ کراتی ہیں؟ آپ خود اچھی طرح اندازہ کر سکتی ہیں. سب سے زیادہ چیز جو شادی بیاہ کے موقع پر دیکھی جاتی ہے، کون سی ساس آتی ہے جو کہتی ہے اپنی ہونے والی بہو کے پیر پہلے دیکھوں گی کیسے ہیں، ناخن چیک کروں گی اس نے کتنا پیڈی کیور کرایا ہے، یا اس کے ہاتھوں کو چیک کروں گی مینی کیور ریگولر کراتی ہے کہ نہیں کراتی. نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. چہرہ دیکھا جاتا ہے، چہرے کی بیسس پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس کو ایکسپٹ کرنا ہے اور کس کو نیگلیکٹ کرنا ہے، کس کو امپورٹنٹ کیا اور کس کو نیگلیکٹ کر دیا. کتنی حسین لڑکیاں، لیکن ان کو نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا نکاح کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چہرے کا پردہ کرتی ہیں. اور حسین لڑکیوں کو آپ یہ دیکھ لیں کہ شادی کے لیے صرف اس لیے ریجیکٹ کر دینا کہ وہ چہرے کا پردہ کرتی ہیں. کس کو ریجیکٹ کیا آپ نے؟ اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کیا. آج بچیوں کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہ ملنا، یا کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو کسی اچھے اسکول میں ٹیچنگ کی جاب نہ ملنا اس لیے کہ وہ چہرہ کور کرتی ہے، تو یہ چہرے کا پردہ کس نے ویلیویبل کر دیا؟ کس نے اس کی اہمیت بنا دی؟ لوگوں نے بنائی ہے، دنیا نے بنائی ہے. دنیا کیوں ڈرتی ہے اس 3 انچ کے ٹکڑے سے کہ اس کے اوپر قوانین پاس ہو رہے ہیں؟ فرانس کے اندر قوانین بن رہے ہیں، بیلجیم کے اندر قوانین بن رہے ہیں، جرمنی کے اندر قوانین بن رہے ہیں. آخر کیوں 50 یورو کا فائن لگا دیا کہ جو عورت چہرے کا پردہ کرے گی اس کو فائن دینا ہوگا؟ اہمیت کس نے دی ہے؟ آپ سوچیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا کے ذریعے خود دکھا رہا ہے. اللہ کی پابندیوں کو جس چیز سے آپ اور میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں دکھا دیا کہ دیکھو اللہ کے بندے آج بھی وہ کام کر رہے ہیں. اسی دنیا میں، اسی 2015 میں آج بھی ایسی عورتیں جو فائن دے کر چہرے کا پردہ کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے پرائرٹی اللہ کے نبی کی ازواج کے ساتھ اپنے لیے مقام اکٹھا کرنا ہے. ایمبیشیس ہیں وہ آخرت کے لیے، اس لیے جس نے سٹیپ لیا وہ آگے بڑھا اور اس نے آگے آ کر پیچھے والوں کے لیے آسانی کر دی. ایک وقت تھا ٹرکی کے اندر لڑکیوں کے سکارف نوچے جاتے تھے. آپ کو تصویریں آج بھی گوگل کے اوپر مل جائیں گی. ان کے سکارف لٹرلی کھینچ کر اتارے جاتے تھے. ہیڈ سکارف کا اتنا شور مچتا تھا. جب عمل کرنے والے آگے بڑھے، کچھ نے چہرے ڈھانکے، کچھ نے اپنے آپ کو ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے مقام پر جا کر اسی عمل کو اپنے لیے اڈاپٹ کرنے کی توفیق دی. تو آپ دیکھیں اب لوگوں کا دماغ جو ہے وہ ہیڈ سکارف سے ہٹ کر چہرے کے نقاب پر آ گیا. انہوں نے ہیڈ سکارف کو ایکسپٹ کر لیا، اب کہتے ہیں کہ کم سے کم چہرے کا پردہ تو نہ کریں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ ہوتا ہے. جو عمل کرنے والے آگے بڑھیں گے تو پیچھے والوں کو جگہ ملے گی. آپ آگے بڑھیں گی تو اور لوگ اٹریکٹ ہوں گے دین کی طرف. آپ کا قدم آگے بڑھے گا تو نئے آنے والوں کو حوصلہ ملے گا کہ اچھا مجھ سے آگے بڑھ کر بھی لوگ عمل کر رہے ہیں. جب آپ اور میں ہی بیئر منیمم پر عمل کرتے رہیں گے تو لوگوں کو انسینٹیو کیسے ملے گا اس دین پر آگے آنے کا؟ آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر کیا ہوا تھا. اگر آپ پلٹ کر دیکھیں، اپنی 3 جنریشن پیچھے جائیں، آپ کو اپنی پر دادی، پر نانی، آپ کو یہ سب خواتین پردہ کرتی ہوئی ملتی ہیں. پاکستان بنا اور پاکستان میں آئیں اور ان کے پردے اترے اور ان کی داڑیاں ہٹ گئیں. کیوں؟ کس سے امپریس ہوئے تھے؟ سب براؤن صاحب بن کے بیٹھ گئے. کیا ازواج سے امپریس ہوئے تھے؟ کیا ان کو اپنا رول ماڈل بنایا تھا؟ کیا صحابہ کو رول ماڈل بنایا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو رول ماڈل بنایا تھا؟ نہیں، انگریزوں کو اپنا رول ماڈل بنایا تھا. ایسا انگریزوں کو اپنا رول ماڈل بنایا کہ اپنے دین سے بھی چلے گئے. تو جب آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں سابقون الاولون بنے، آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجے ملے، تو یہ عمل کر جائیں. یہاں کہہ دیا گیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کے پلو لٹکا لو. لٹکانے کا مطلب کیا ہے؟ ہینگ کر لو. اب اس کا ایک شکل یہ نکل آئی کہ خواتین نے اسکارف پہننا شروع کر دیا، اور اسکارف کے اندر جو ہے وہ اپنے آنکھوں کو چھپا لیتی ہیں، آنکھیں صرف نظر آتی ہیں. اس میں بھی کوشش کریں جو خواتین آنکھیں کور کرتی ہیں اپنی،
جو اپنا چہرہ کور کرتی ہیں، اگر آنکھوں پر میک اپ ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گلاسز لگا کر پھریں دن کے وقت خاص طور پہ، اس لیے کہ یہ بھی زینت کا بہت زیادہ اظہار ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس کے اوپر یقیناً جو کرٹیسزم کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ پردہ کر لیتے ہیں اور آپ کی آنکھوں پر میک اپ ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں اور پرومیننٹ ہو جاتی ہیں اور خوبصورت لگتی ہیں. تو ہر ایک کو اپنے عمل سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو سابقون الاولون کی طرف آگے آنے کے لیے ایک لیول آگے آنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں جو چیزیں آپ اللہ کی خاطر کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان کرتے جائیں گے. آخر دنیا میں لوگ اور مقاصد سے بھی تو چہرے کور کرتے ہیں، سرجن چہرہ کور کرتے ہیں، پائلٹ چہرہ کور کرتا ہے، سارس وائرس پھیلا تھا تو چہرہ کور کیا گیا تھا، ایسٹروناٹس جو ہوتے ہیں وہ چہرہ کور کرتے ہیں، جنگ میں جانے والے آرمر پہن کر چہرہ کور کرتے ہیں، بعض لوگ کھانا پکاتے ہوئے چہرہ کور کرتے ہیں. کیوں یہ سب کرتے ہیں؟ تو چہرہ کور کرنے کے تو بہت سے دلائل ہیں. آج سائنس نے کہنا شروع کر دیا، ڈرماٹولوجسٹ نے کہنا شروع کر دیا کہ سن برن سے بچنے کے لیے چہرہ اپنا کور کیجیے. یہ سورج کی شعائیں جو ہیں، یہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں، یہ یو وی لائٹ جو ہے یہ آپ کی چہرے کے لیے، آپ کی سکن کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اپنی پروٹیکشن کے لیے، جرم سے بچنے کے لیے چہرہ کور کیا جاتا ہے نا، اپنے جرم سے دوسروں کو بچانے کے لیے چہرہ کور کیا جاتا ہے نا. تو پھر کیا میں اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور سامنے والے کو گناہوں سے بچانے کے لیے چہرہ کور نہیں کر سکتے؟ اٹس بینگ ویری لاجیکل. لیکن اگر آپ کو اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو سمجھ لیں کہ آپ کے اور میرے ذہنوں کے اوپر وہ سارے پچھلے خیالات بہت زیادہ حاوی ہیں، شیطان کا بہت زیادہ حملہ ہے کہ یہ چہرہ کور کرنے کا فائدہ ہے، یہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور آپ دنیا بھر میں چہرہ کور کر کے جا سکتے ہیں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کیونکہ ہم ویسٹ میں زیادہ رہتے ہیں یا ہماری ٹریولنگ ویسٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے چہرہ کور کرنا. آج بھی اللہ کی بندیاں ایسی وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے 9/11 کے بعد بھی اپنے چہروں کے پردے نہیں اتارے، اور بڑی بڑی ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے 9/11 کے بعد چہروں کے پردے اتار دیے. اللہ سب کے ایمان کو جانتا ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے خلاف گواہی دینی ہے قیامت کے دن. اگر آپ نے اور میں نے قرآن کو پکڑا اور چھوڑا، پکڑا اور چھوڑا، پکڑا اور چھوڑا. سورہ فرقان میں ہم پڑھ آئے ہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت کر لی، اس قرآن سے منہ موڑ لیا. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آئے، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آپ اور میں دنیا میں مسلمانوں کو کانفیڈنٹ مسلمان بتا سکیں، تو کانفیڈنٹ کے ساتھ پردہ کریں. اور پردہ کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا، ایک ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا. اللہ ہمارے مردوں کو سپورٹو بنا دے، چاہے وہ والد کی شکل میں ہے، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہے، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہے. لیکن یاد رکھیں شوہر اگر آپ کو منع کر دے کہ چہرے کا پردہ نہیں کرنا تو کیا نہیں کریں گے؟ اگر شوہر آپ کا رازق ہوتا تو شاید آپ یہ کام نہ کرتے. ٹھیک ہے شوہر کی بات مان لیتے. آپ کا رازق آپ کا شوہر نہیں ہے. آپ کے دل کے اندر محبت آپ کے شوہر میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ جو آپ کے شوہر آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کس نے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے؟ اسی الودود نے جو اوپر بیٹھا ہے. جب آپ اس الودود کے لیے قربانی دیں گی، وہ الودود آپ کا خیال نہ کرے گا، وہ الودود آپ کو نہ دے گا. لیکن ہم کیا کریں؟ اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو باغیرت بنا دے. ہمارے مسلمان مردوں نے پردے نوچے ہیں اپنی عورتوں کے سروں سے، اپنی بیٹیوں کے سروں سے. وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ کل آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا. حقیقت ہے جو جدی پشتی مسلمان ہیں انہوں نے بھی اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے. عورت کا پردہ برداشت نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں وہ پردہ کرنے والی خاتون ہیں، ان کو اپنے گھر دعوت پر نہیں بلاتے. بلا وجہ ہماری جو کلاس کے لوگ آتے ہیں سب کے سب وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر میں لوگ جو ہیں وہ پھر کمفرٹیبل ہو کر بات نہیں کرتے. تو امیجن کریں کہ آپ کے اور میرے گھر میں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ آ گئی اپنے بیٹوں کے شادی کے فنکشنز میں. ہم تو پھر ان کو لانا بالکل پسند نہیں کریں گے. ہم تو امبیرس ہو جائیں گے ان کو دیکھ کے. یہ کون آ گیا؟ یہ پردوں والی عورتیں، اور پردہ بھی ایسا کہ صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہے. آج بھی کوئی عورت شٹل کاک پہن کر آ جائے تو ہم سب جو ہے اتنا زیادہ الرٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کون آ گیا بھائی. تو سوچیں اگر وہ آ گئے تو ہم کیا کہیں گے؟ دقیانوسی، بیکورڈ. یہی دقیانوسی پن جو ہے قیامت کے دن آپ کو اتنا ایلیویٹ کرے گا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دینے والوں میں شامل فرما دے گا. تو آج دیکھیں آپ کو ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ آج اٹھ کر اس اسلام کے شعار کو زندہ کریں. یہ اسلام کا شعار ہے. اسلام کا یہ شعار آج دبا پسا اور کہیں بھولا بھلایا ہے. جس عورت نے اپنے عمل سے اسلام کے اس لیگل شعار کو زندہ کیا وہ اپنا مقام بہت بلند کرے گی.
اور اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جنت کے بلند درجے بھی دے گا. تو جو جس لیول پر ہے ہم میں سے وہ اس سے ایک قدم آنے کی آگے کوشش کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کے اندر آگے سے آگے بڑھاتا جا، آگے سے آگے بڑھاتا جا. ہم سارے کا سارا اپنا معاملہ رکھ سکتے ہیں اپنے دل کے ساتھ. اگر ہمارا دل اللہ کی اطاعت پر پلٹ جائے گا ہم ضرور اس چیز کے اوپر عمل کرنے کا سوچیں گے. لیکن اگر دل نہیں پلٹے گا، وہ کسی نے کہا ہے نا من اپنا پرانا پاپی ہے، دل ہی نہیں چاہتا اللہ کی اطاعت کرنے کو تو کیسے پلٹیں گے اللہ کی طرف. تو جو جس قدم پر ہے اس سے آگے بڑھ جائے. آپ دوپٹہ اوڑھتی ہیں، آپ چادر اوڑھنا شروع کر دیں. آپ چادر اوڑھتی ہیں، آپ عبائے سے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیں. اس لیے کہ بہرحال چادر کے اندر انسان ویسا کور نہیں ہوتا جیسے عبائے میں ہوتا ہے. ہاں یقیناً پھر عبایا کیسا ہو، آپ کا کھلا ہو. فگر ہگنگ عبایا نہیں ہونا چاہیے، کھلا عبایا ہونا چاہیے. پھر جو عبایا پہنتی ہیں اور اسکارف پہنتی ہیں وہ چہرے کو کور کرنے کا سوچیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا دل کھولے اور اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اسلام کے اس شاعر کو زندہ کرنے کے لیے اور ازواج اور اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے مہمان بننے کے لیے اپنے آپ کو اس عمل کے اوپر جما سکیں. اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی حفاظت کے لیے یہ پردہ دیا ہے، بس یاد رکھیں یہ قید نہیں ہے، اس کو قید مت سمجھیں. جو عورت یہ کرنا شروع کر دے گی اس کو اس کے خیر نظر آئیں گے.